بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم چار جو ایسے ہیں ان کی آؤٹ لائن کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو فرسٹ ایسے ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ دا وومین۔ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے عورتوں کے خلاف، اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ڈومیسٹک وائلنس بیسیکلی ہے کیا؟ انٹروڈکشن اس کا ہم لکھیں گے، فرسٹ ہماری ہیڈنگز یہ ہوگی آؤٹ لائن میں کہ ڈومیسٹک وائلنس بیسیکلی عورتوں کو یہ جو گھریلو سطح پر تشدد کا نشانہ بنانا، مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے بائی یوزنگ ڈفرینٹ سورس انہیں مختلف ذرائع سے تشدد کا نشانہ بنانا۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف ہوگا۔ اب اس کی ٹائپس ہیں وائلنس اگینسٹ وومن کی، تو کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے فزیکلی وائلنس۔ فزیکلی کسی عورت کو مارنا، پیٹنا، تشدد کا نشانہ بنانا، فزیکلی ڈنڈوں سے، سوٹوں سے یا مکوں سے، اس طرح فزیکلی اس کو تشدد کا نشانہ بنانا۔ نیکسٹ ہے وائلنس کے سیکسول وائلنس، جنسی تشدد کا نشانہ بنانا کسی بھی وومن کو اس کے مطلب مرضی اور رضا کے خلاف، جسے ہم ریپ بولتے ہیں، دیٹ از آلسو نون ایز ڈومیسٹک وائلنس۔ تو سیکسول وائلنس ہے۔ نیکسٹ ہے فزیولوجیکل وائلنس۔ فزیولوجیکل وائلنس بھی تشدد کی ایک فارم ہے۔ آگے نگلیکٹ، انہیں نگلیکٹ کرنا، یہ بھی تشدد کی ایک قسم میں ہے کہ انہیں ان کے حقوق نہ دینا، انہیں ان کے جو رائٹس ہیں وہ مہیا نہ کرنا، بلکہ انہیں ہر فارم پر، ہر بات پر نگلیکٹ کیے جانا، تو یہ بھی تشدد ہے۔ فورسڈ میرج، کسی بھی وومن کو اس کے مرضی اور رضا کے بجائے کسی بھی طرح سے مجبور کرنا کہ وہ شادی کرے کسی سے، تو فورسڈ میرج جو ہے یہ ایک پوائنٹ ہوگا ہمارے پاس۔ آگے ایموشنل وائلنس، ایموشنل جو وائلنس ہوتی ہے جذباتی طور پر، تو یہ بھی ایک وائلنس ہے۔ آگے نیکسٹ ہے سلوشن ٹو سٹاپ وائلنس اگینسٹ وومین، ہمارے پاس یہ ہیڈنگز آئے گی۔ تو اس کی آگے ہیں بائی ایجوکیٹنگ یوتھ، کس طرح مطلب وائلنس کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ تو بائی ایجوکیٹنگ یوتھ، یہ جو ہماری یوتھ ہے انہیں ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں بتایا جائے، انہیں یہ ان چیزوں سے روشناس کروایا جائے کہ یہ جو عورتیں ہیں اسلام نے انہیں بڑی عزت، رسپیکٹ دی ہے، انہیں حقوق دیا ہے۔ ایک عورت اگر وہ ابھی اڈلٹ نہیں ہے تو وہ ایک بیٹی کے طور پر ہے، جب اڈلٹ ہو کر کسی میرج میں جاتی ہے تو وہ ایک وائف کے طور پر اس کا رائٹ ہے، اگر پھر وہ ماں بنتی ہے تو ماں کا حق ہے۔ اسی طرح عورت جس سٹیج پر ہوگی اس سٹیج پر بھی اس حوالے سے اس کو رائٹ ملیں گے، تو انہیں اس چیز سے روشناس کروایا جائے۔ بائی ڈسکرائبنگ دی رائٹ آف وومین ٹو دا پیپل، لوگوں کو ان کے رائٹ سے روشناس کروانا۔ ٹیک آ اسٹینڈ، ان کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف ایک سٹینڈ لینا، اور سیسا پلائی دیوار کی طرح آگے کھڑے ہو جانا کہ نیکسٹ اگر کوئی کرے گا تو مسٹ بی پنش دا گلٹی، انہیں سزا دینا۔ اگر کوئی کرتا ہے، کوئی گلٹی ہے، کوئی اس طرح کے ایکٹ میں پایا جاتا ہے تو پروو ہو جاتا ہے، تو لازمی طور پر اسے پنش کیا جائے۔ پروموٹ رسپیکٹ فار آل پیپل، رسپیکٹ جو ہے وہ پروموٹ کی جائے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کنکلوژن کا پوائنٹ 13واں۔ تو اس حوالے سے یہ 13 پوائنٹس میں اس ایسے کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ میں نے صرف آؤٹ لائن بتائی ہے، آپ نے اسے مزید ایکسپلین کرنا ہے۔ تو جب آؤٹ لائن آ جائے تو بندہ پھر آگے ایکسپلین ایزیلی کر لیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ایسے ہوگا نیشنل یونٹی، قومی جو متحد ہونا، قومی سطح پر اتفاق ہونا۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کی بات کریں گے، تعارف ہوگا اس میں ہماری پہلی آؤٹ لائن۔ تو تعارف میں کیا کہ ملکی سطح پر ملک میں رہنے والے تمام جو باشندے ہیں، تمام لوگ ہیں، ان کا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے۔ تو نیشنل یونٹی جو ہے یہ اس کا بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کی ویلفیئر میں، کسی بھی اسٹیٹ کی ترقی میں۔
تو اس حوالے سے نیشنل یونٹی کا تعارف ہوگا۔ آگے قائد اعظم اینڈ یونٹی، قائد اعظم جو ہیں ان کا انہوں نے یہ جو یونٹی ہے، اتحاد ہے، اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ تو قائد اعظم کا اس میں ہم ایڈ کریں گے، کیونکہ قائد اعظم نے قوم کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا کہا، ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کا کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ملکی ترقی، ملک کی جو رہنے والی عوام ہے اس کے متحد ہونے میں ہے۔ اس کا تعارف ریٹن فارم میں بھی ہے، اسے دیکھتے ہیں ایک نظر۔ آل سٹیزن آف کنٹری یونائٹیڈ شیئرنگ اینڈ ورکنگ ٹوگیدر فار دا کولیکٹیو گڈ آف پیپل، تو اسے ہم نیشنل یونٹی کہتے ہیں۔ آگے اٹ امپورٹنٹ فار پروگریس آف نیشن، یہ ہماری ہیڈنگز ہوگی کہ جو یہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ نیشن جو ہے، قوم جو ہے، اس کی پروگرس کے لیے یہ بڑی اہم ہے۔ آگے نیکسٹ ہماری ہیڈنگز ہوگی نیشنل یونٹی از بیک بون، جو یہ قومی یونٹی ہے وہ بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، کس لیے؟ فار اکانومک پراسپرٹی، جو اکانومیکلی ملک کی خوشحالی ہے اس کے لیے نیشنل یونٹی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کی مانند ہوتی ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پولیٹیکلی جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ نیکسٹ ہماری ایڈنگ ہوگی سورس آف نیشنل یونٹی ان پاکستان، پاکستان میں جو نیشنل یونٹی ہے اس کے کیا سورسز ہیں؟ آگے نیڈ فار نیشنل یونٹی ان ایوری گورنمنٹ سیکشن اور سیکٹر، گورنمنٹ کے ہر سیکٹر میں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے تاکہ وہ مل کر ملک کی کسی بھی اسٹیٹ کی، کسی بھی ریاست کی ترقی کے لیے کام کر سکیں اور اس میں وہ دلچسپی لیں۔ آگے وی نیڈ ٹو میک میئرس ٹو سیکورنگ دا نیشنل، ہمیں اس کے لیے سیکیور کرنے کے لیے نیشنل یونٹی کو بڑھانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں میئرز لینی چاہیے، ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں میں جو نیشنل یونٹی ہے وہ پیدا ہو، بلکہ یہ نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ آگے نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا کنکلوژن، تو یہاں تک یہ ہمارا ایسے ہوگا۔ آگے نیکسٹ ہمارا جو ایسے ہے وہ ہے اف آئی ور پرائم منسٹر آف پاکستان، تو اس میں اگر یہ ایسے آ جاتا ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے پاکستان کے تو آپ ملک کے لیے کیا ترقی کے لیے اقدامات کرتے، آپ کیا ایسا لائے عمل کرتے کہ ملک ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا؟ انٹروڈکشن سب سے تعارف کی بات کریں گے کہ پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے، دیٹ از نون ایز ہیڈ آف گورنمنٹ، تو ہی the elected person by the public of country by directly or by their nominated or elected candidates۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ ہم لکھیں گے کہ پروموٹ ایجوکیشن۔ ہم اس میں کہ میں کیا کرتا اگر میں ہوتا وزیر اعظم، تو میں پروموٹ کرتا کہ اس کو ایجوکیشن کو، تعلیم کو، بائی انکریزنگ بجٹ فار دا ایجوکیشن، بجٹ انکریز کرتا تاکہ تعلیمی جو محکمہ ہے اس میں کسی قسم کی بجٹ کے حوالے سے، ریونیو کے حوالے سے ان کو کوئی کمی پیش نہ آتی، کوئی چیز ایسی آڑے نہ آتی کہ اس میں جو اکانومیکلی پرابلم ایشو ہوتا۔ بائی پرووائڈنگ آل بیسک فیسلٹیز ٹو اسٹوڈنٹس جو تعلیمی اداروں میں آتے ہیں انہیں تمام تر بنیادی سہولیات دی جاتی، کیسے؟ انہیں مکمل طور پر ٹیچنگ سٹاف، انہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈیڈ، اور ان کا جو ہے ٹرانسپورٹ کی سہولت انہیں دی جاتی تاکہ ہر بچہ اسٹیٹ میں رہنے والا ہر فرد جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھجوا سکتا ایزیلی، وہ تعلیم دلوانا اپنے بچوں کو اس کے لیے ایک بوجھ نہ ہوتا بلکہ وہ ایزی فیل کرتا۔ پروموٹ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا، جمہوریت کو ملک میں پروموٹ کرتا، ملک میں
امن تب ہی ہوتا ہے جب ڈیموکریسی ہو، جب جمہوریت ہو، لوگوں کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہو۔ ریموو دا کرپشن، ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرتا، کیونکہ کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جو ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایریڈیکیٹس دا سوشل ایولز، جو سوشل ایولز ہیں معاشرے میں، برائیاں، ان کو ختم کرتا۔ پرووائڈز رائٹ ٹو دا وومین، عورتوں کو حقوق مہیا کیے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام، اسلام کے تحت اسلام نے جو انہیں حقوق دیے ہیں۔ آگے ایریڈیکیٹ دا انفلیشن، جو یہ مہنگائی ہے اس کو ختم کرتا بائی اناؤنسنگ پراپر ریٹ لسٹ، ڈیلی بیسس پر پراپر ریٹ لسٹ اناؤنس کی جاتی چیزوں کی، تاکہ ہر بندے کو، خریدار کو بھی پتہ ہو کہ اس چیز کی پرائس کیا ہے، اور بیچنے والے کو، کیونکہ منافع خور ہی ہمیشہ یہ جو ہے ریٹ انکریز کرتے ہیں۔ بائی پرووائڈنگ انو اسٹاک، ان چیزوں کا اسٹاک پرووائڈ کیا جاتا، یہ نہ ہو کہ اگر ضرورت 10 چیزوں کی ہے، پڑی 8 ہوں، تو ہر نے جھپٹنا ہے کہ مجھے ملے، میں نہ رہ جاؤں۔ تو وہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے، ریٹ چیز کا بڑھتا ہے۔ تو بائی پرووائڈنگ انو اسٹاک آف دا تھنگ انکریز دا ایکسپورٹ، ملک کا جو ایکسپورٹ ہے اسے انکریز کرتا۔ ایکسپورٹ انکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ زر مبادلہ جو ہے وہ ملک کماتا ہے اور ویلفیئر بنتا ہے۔ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش، ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو اپنے جو ینگ جنریشن ہے انہیں ٹیکنیکلی سکلز سکھاتے ہیں، اور وہ سکلز میں پھر وہ جو یہ ہے ٹیکنیکلی پرفارم کرتے ہیں اور نئی نئی انوینشنز کرتے ہیں، اور صنعتی جو ان کا میدان ہوتا ہے اس میں بڑی ترقی کرتے ہیں۔ تو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کرنا یہ بھی ملک کی جو ترقی ہے، ملک کی ویلفیئر ہے، اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا۔ میک گڈ ریلیشن ود ادر کنٹریز، میں دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتا اپنے ملک کے۔ پرووائڈ فیسلٹیز ٹو فارمر، فارمر جو ہیں کسان، جو اپنا ملک کی، ہر ملک کی ترقی میں، ایک جو زرعی ملک ہوتا ہے اس کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی جیسی حیثیت ہوتی ہے ان کی، ان کا بڑا رول ہوتا ہے ملک کی ترقی میں۔ تو فیسلٹیز پرووائڈ کرتا فارمرز کو، تاکہ وہ دل لگی سے کام کر سکتے، محنت کر سکتے، اور ان کو تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ ہوتی، وہ محنت اور دل لگی سے کام کرتے، اور جو پیداوار ہے وہ اس سے بڑھتی، اور ملک ترقی کرتا، ملک ویلفیئر ہوتا، خوشحال ہوتا ملک۔ پروموٹ رول آف لا، ملک میں رول آف لا کو پروموٹ کرتا، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہوتا، جو کوئی ایسا پروہیبٹڈ ایکٹ کرتا، ایسا ایکٹ کرتا جو قانون کی نگاہ میں جرم کنسیڈر کیا جاتا، تو اس کو سزا دی جاتی، چاہے کوئی غریب ہو، امیر ہو، کسی بھی عہدے پر فائز ہو۔ تو پروموٹ رول آف لا، اس سے ملک ترقی کرتا، یہ فار دی بیٹرمنٹ آف کنٹری ہوتا۔ نیکسٹ 13واں پوائنٹ ہوتا کنکلوژن، تو اس میں جو اب تک پڑھا ہے وہ ایڈ کرتے، تو اس طرح یہ جو ہمارا ایسے ہے کمپلیٹ ہوگا۔ نیکسٹ جو ہمارا ایسے ہے وائی ٹو بیکم اے لائر، جو وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، وہ کیوں بن رہا ہوں، وائی ٹو بیکم اے لائر۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف بتائیں گے کہ لائر کون ہوتا ہے، جو لا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر لائر پریکٹس لا اور ریپرزینٹ سم ون ان لیگل میٹرز، لیگل میٹر میں کسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے آن دی بیس آف پاور آف اٹارنی، تو وہ ایک لائر ہوتا ہے۔ تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ فار سروس آف امیونٹی، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، مظلوم لوگوں کا سہارا بننے کے لیے، انہیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو، ان کی جو میٹرز ہے، ان کا جو ورشن ہے اس کو اعلیٰ اتھارٹیز تک پہنچانے کے لیے، فار ارننگ ریسپیکٹفل لیولیہڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کے خدمت کے ساتھ بندہ باعزت طور پر اپنی روزی کما سکتا ہے۔ وانٹیڈ ٹو ورک فار دی پریونشن آف انجسٹس، جو انجسٹس ہے اس کی روک تھام کے لیے۔ وانٹیڈ ٹو کنٹرول کرائم ریٹ، کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح؟ بائی گیونگ پنشمنٹ تھرو کورٹ ٹو گلٹی، جو مجرم ہیں ان کو کورٹ کے ذریعے سزا دلوا کر، بائی ہیلپ آف رول آف لا، رول آف لا کی ہیلپ کرتے ہوئے۔ مور کنسیشن فار دا ڈیزرونگ پیپل،
لوگوں کے لیے جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کنسیشن کے لیے وانٹیڈ ٹو پے رسپانسبلٹی، ٹرانسفریبل سکلز ہے اس کے لیے بھی، اور کنکلوژن. تو اس حوالے سے یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہاں تک اینڈ ہوا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.